صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائیں۔ فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہیں، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی تھی، گمراہ ہو گئے تھے، توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت انہوں نے کی۔ اسی دعا کا اور تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَاکْتُبْ لنا، اے مولا تعالیٰ ہمارے لیے لکھ دے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی۔ مولا تعالیٰ ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات مبارک کو ان مسلمانوں میں داخل فرمایا تاکہ ان کی شمولیت کی برکت سے جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کی قوم والے تھے، ان کی امت والے تھے، ان کا بھلا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں ان کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، بخشائے تھے، نیکی ان کے حق میں کیا لکھی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاں کی جو سب سے بڑی نیکی ہے یعنی نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا تھا، اور ایک ایسا معجزہ، ایسی خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ تو آپ تو معصوم ہیں، ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہ اس سے محال ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک حکمت کے طور پر اپنے لیے اور سب کے لیے دعا مانگی، مولا تعالیٰ ہم سب کے لیے لکھ دے، نیکیاں لکھ دے۔ یاد رکھیے ہمارے اعمال، ہمارے احوال 3 جگہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے ہر حالت، ہماری ہر عادت اور ہمارا ہر عمل لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی، دنیا کی پیدائش سے، زمین و آسمان کی پیدائش سے، ہر چیز کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہم جو کرنے والے تھے ساری چیزوں کے احوال لکھ دیے۔ پھر اس کے بعد جب انسان کا نطفہ ماں کی پیٹ میں آتا ہے تو اس کی پیشانی میں جو ہے ہر چیز لکھ دی جاتی ہے، اور سال بسال شب قدر میں جو فرشتے ہیں اس چیز کو ملاحظہ بھی کرتے ہیں، کون سا انسان کون سا کام کرنے والا ہے۔ تیسری چیز ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز، ہمارے احوال جو ہے وہ لکھ دیا۔ 3 جگہ جو ہے ہمارے اعمال جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جہاں کہیں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ہم نامہ اعمال میں خاص طور سے مولا تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں نیکیاں لکھ دے، وفی الآخرہ، اور بعد میں فرماتا ہے آخرت میں نیکیاں لکھ دے۔ دنیا کا ذکر پہلے کیا، دعا میں آخرت کا ذکر بعد میں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سے گزر کر ہی آخرت میں جانا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا بہتر تو آخرت بھی بہتر، دنیا برباد تو آخرت بھی برباد۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی دی، جب دنیا میں بھلائی ہوگی تو آخرت میں خود بخود ہو جائے گی۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا 2 اندھیروں کے درمیان کی جو چیز ہے وہ دنیا ہے۔ ایک ہے ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور دوسرا ہے قبر کا اندھیرا۔
ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو حصہ، جو زمانہ ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم دنیا میں ماں کی پیٹ سے اس دنیا میں آئے، باہر نکلے تو ہم دنیا میں آ گئے، اور جیسے ہی چلے گئے قبر میں تو ہم اس دنیا سے غائب ہو گئے۔ تو یہ جو درمیان کا حصہ ہے دو اندھیروں کے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ پھر جو مرنے کے بعد قبر کا جو زمانہ ہے سور پھونکنے تک کا، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے سور پھونکنے کے بعد سے دوسری جو سور پھونکی جائے گی، اس کے بعد ابد الآباد تک وہ آخرت کا زمانہ ہے، یعنی میدان محشر کا قائم ہونا، اور اس کے بعد حساب و کتاب ہونا، سب کو جزا ملنا، جنت میں چلے جانا، دوزخ میں چلے جانا، اس کو کہتے ہیں آخرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مولا تعالیٰ اس دنیا میں بھلائی لکھ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ انسان ایمان اختیار کرے، دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ انسان ایمان پر قائم و دائم رہے، دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ انسان ایمان پر مرے، دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ انسان ہر اچھا عمل کرے، دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ ہر انسان ہر برے عمل سے دور رہے، دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ انسان کی روزی حلال ہو، دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ انسان ہر حرام اپنے آپ کو حرام روزی سے محفوظ و معمور رکھے، الغرض اچھا عمل کرے، برے عمل سے دور رہے۔ یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ میدان محشر جب قائم ہو تو حساب میں آسانی ہو جائے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ دائنے ہاتھ میں ہم کو دائنے ہاتھ میں مل جائے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ پل صراط سے جو گزرنا ہے آسانی کے ساتھ گزر جائے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ جنت میں چلے جانے تک کے جتنے احوال آخرت کے، یہ سب کیا ہے؟ آخرت کی بھلائیاں۔ مولا تعالیٰ تمام جو آخرت کی جو مشکل جو وقت ہے اس میں ہم سب کو بھلائیاں عطا فرما، دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ پتہ کیا چلا؟ انسان کو صرف آخرت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، دنیا کی بھلائی کی بھی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا پہلے آخرت بعد میں۔ دنیا اچھی ہو گئی تو آخرت خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ تو صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ عرض کرنے لگے مولا تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، انا عدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ قال عذابی یصیب بہ من اشاء، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی، میرا عذاب ہے، اصیب بہ من اشاء، میں جسے چاہوں دوں، میرا عذاب ہے میں جسے چاہوں دوں، یعنی جو مجرم ہیں جسے چاہوں گا میں عذاب دوں گا اور جسے چاہوں گا بخش دوں گا۔ یہ بات، یہ عقیدے کی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کو عذاب دینا واجب نہیں ہے، کسی گناہگار کو عذاب دینا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کو اگرچہ وہ اچھا عمل کیوں نہ کرتا ہو اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ پہ واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں مسلمان کو اچھی جزا دے، جنت میں داخل کرے، اس کا فضل ہے، کرم ہے، اور اس کو مسلمان کو اگر دوزخ میں داخل کرے تو یہ اس کا عدل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافر کو جہنم میں داخل کرے گا، مسلمان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ مسلمان جنت میں جائیں گے اور کفار جہنم میں جائیں گے، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے مسلمان کو جنت میں داخل کرنا اور کافر کو جہنم میں، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے جنت کا وعدہ فرمایا، کافر تھے دوزخ کا، اس لیے کیا ہے مسلمان جنت میں جائے گا، کافر جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عذاب ہے جسے میں چاہوں دوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت محیط ہے۔ دنیا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام بھی رہے گی، خاص بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے،
کافر ہے، مشرک ہے، یہود ہے، نصرانی ہے، منافق ہے، بدعقیدہ والا ہے، گمراہ ہے، بد دین ہے، مسلمان ہیں، نیکوکار ہے، برا مسلمان ہے، سارے جتنے ہیں، حیوان ہیں، جمادات ہیں، جانور ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، سب سانس لے رہے ہیں، سب رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی دنیا میں زندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوگی مسلمانوں کے لیے، اور سب سے زیادہ خاص ہوگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آپ کی امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر خصوصی رحمت نازل فرمائے گا، ان کا مقام مرتبہ خصوصی طور پہ بڑھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کامل تقویٰ، متقی پرہیزگار کون ہے؟ جو ہر گناہ سے بچے اور جو ہر اللہ کے حکم پر عمل کرے، وہ متقی، کامل متقی ہے، کامل پرہیزگار وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تقوی پرہیزگاری کے لیے لکھ دوں گا اپنی رحمت کو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے لکھ دوں گا۔ یہ جو یہود و نصرانی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے آج کے زمانے کی بھی، یہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں بہت بخیلی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے زکوٰۃ دینے کا، مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا کہ میری رحمت متقیوں کے لیے ہوگی اور ان کے لیے ہوگی جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن شریف کی آیتیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے معجزات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے میری رحمت خاص ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔